تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 سے لے کے 52 تک، اور آج ابھی یہ سورہ ابراہیم جو ہے وہ مطلب اینڈ ہوئے گی، مطلب یہاں پر اس کا اختتام ہے آیت نمبر 52 پہ. تو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 49 سورہ ابراہیم. And you will see the criminals that day مقرنون bound together in fetters. تو اس دن آپ دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ زنجیروں کے اندر بندھے ہوئے ہیں. آیت نمبر 50 their garments will be of قطیران یعنی tar and fire will cover their faces. ان کے لباس جو ہوں گے وہ بنے ہوئے ہوں گے ٹار کے، کول تار جس کو کہتے ڈامر، اینڈ اور آگ جو ہے وہ ان کے چہرے کو جلا دے گی یعنی ڈھانک دے گی آگ ان کے چہروں کو. آیت نمبر 51 that Allah may requite each person according to what he has earned. تاکہ اللہ اجر دے بندوں کو اس کے مطابق جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی اس دنیا کے اندر. ٹرولی اللہ از سوئفٹ ایٹ ریکننگ، اور حساب لینے کے اندر اللہ بہت ہی کوئک یعنی سوئفٹلی لے گا، یعنی بہت جلدی، اس میں وقت نہیں لگے گا. آیت نمبر 52 دس قرآن از اے میسج فار مین کائنڈ. یہ قرآن جو ہے پیغام ہے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اینڈ اے کلیئر پروف اگینسٹ دیم، اور ان کے اپنے خلاف گواہی بھی ہے اس میں، ثبوت. ان آرڈر دیٹ دے مے بی وارنڈ دیر بائی، تاکہ ان کو اس قرآن کے ذریعے سے ہی ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، یعنی کہ مطلب ان کو خبردار کیا جائے. warning and that they may know that he is the only one God، تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک اکیلا وہی ہے معبود، وہی ہے خدا، وہ اکیلا ہے. and that men of understanding may take heed، تاکہ جو سمجھدار لوگ ہیں، اولو یعنی کہ مطلب وہی جو ٹاپ کے اولو الالباب، تو وہ لوگ اس یعنی کہ جو سمجھدار ہیں وہ اس سے نصیحت اخذ کریں گے، یعنی نصیحت لے اس سے. تو اب ہے یہاں پر دا کنڈیشن آف دا کریمنلز، دا کنڈیشن آف دا کریمنلز آن دا ڈے آف ریزریکشن. قیامت کے دن مجرموں کی حالت. اللہ سیڈ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. And you will see the criminals that day مقرنون bound together in fetters. تو دیکھو گے آپ اس دن یعنی کہ وہ جو ہے قیامت کا دن، اس دن دیکھو گے آپ تمام مجرموں کو وہ بندھے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں. اللہ said یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. On the day when the earth will be changed to another earth and so will be the heavens. اس دن بدل دی جائے گی زمین ایک اور زمین میں اور آسمان بھی. And the creations will be brought before their Lord. اور تمام جتنی اللہ کی مخلوق ہے ان کو سب کو لایا جائے گا ان کے رب کے سامنے. And you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, will witness the criminals who committed the crimes of kufr and mischief. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے گواہی، آپ گواہ ہوں گے ان مجرموں کے اوپر جنہوں نے کفر کرنے کا اور دنیا کے اندر فساد پھیلانے کا جرم کیا. مقرنین باؤنڈ ٹوگیدر ایچ ود ہز اور ہر لائک، یعنی کہ جو جس طرح کے لوگ ہیں ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور باندھا جائے گا ایک ساتھ باندھا جائے گا.
جو جس طرح کے، یعنی سمجھو کہ کوئی چور قسم چور لوگ ہیں تو تمام جتنے بھی چور ہیں وہ ایک ساتھ باندھے جائیں گے زنجیروں سے. اور کوئی ہے جو مطلب فساد مطلب پھیلاتے ہیں تو ان کو وہ فسادی جتنے بھی ہوں گے ان کو اس میں مطلب ایک، اور بہت کفر کرنے والے، تو اس طرح سے جیسے جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ میں رکھ کے زنجیروں سے باندھا جائے گا. جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 37 میں، سورہ صافات آیت نمبر 22 میں، اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ assemble those who did wrong together with their companions. جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور ان کو ایک ساتھ جمع کرو ان کے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی کہ مطلب جو بھی ساتھی جو تھے، یعنی کہ مطلب اس جرم میں بھی ساتھی تھے اور پھر اس طرح کے بھی. پھر سورہ نمبر 81 جو ہے اس کے اندر اللہ نے کہا، سورہ 81 جو ہے وہ ہے سورہ تکویر، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ and when the souls are joined with their bodies، یعنی جب ان کو جوڑ دیا جائے گا ان کے، یعنی کہ مطلب جو روحیں ہیں اور ان کو جوائن کیا جائے گا ان کے جسموں کے ساتھ. پھر دوسری جگہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 13، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا and when they shall be thrown into a narrow place thereof، یعنی جب ان کو پھینکا جائے گا اس بہت ہی تنگ جگہ کے اندر، یعنی سوچو کہ جیسے ایک تنگ جگہ ہے جس کے اندر مشکل سے سمجھو کہ 200 لوگ رہتے ہیں، اور اگر اس کے اندر 1000-2000 کو پھینکا جائے تو ان کا حشر کیا ہوگا وہاں پر، ان کا حال. تو یہ ویسی یعنی کہ ایک اتنی تنگ جگہ ہے جس کے اندر ان کو پھینکا جائے گا، چین ٹوگیدر، وہ سب کے سب چینڈ ٹوگیدر ہے، یعنی ان کو مطلب پورا ایک ساتھ چین کر کے زنجیروں میں جکڑ کے پھینکا جائے گا. They will exclaim therein for destruction، تو اب ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا نا وہ گھٹن، وہ مطلب ایک دوسرے سے اندر مطلب چپکے ہوئے، اور آگ ہے اور پسینہ اور سب کچھ ہے، اور اس میں وہ لوگ پھر بولیں گے کہ ہم کو پورا ختم کر دو، ڈسٹروائے کر دو، یعنی ہم کو ہمارے ڈسٹرکشن کر دو، جلدی ختم کر دو، خاتمہ. پھر ہے دوسری جگہ پہ جہاں اللہ نے کہا سورہ نمبر 38، سورہ 38 جو ہے وہ ہے سورہ صاد، اس کی آیت نمبر 37-38، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ and also the shayateen from the jinn، اور وہ شیطان جو جنوں میں سے، including every kind of builder and diver، ہر طرح کا بلڈر، یعنی کہ جو بلڈنگ بنانے میں، وہ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پر جب وہ ٹیمپلز جو ان کا بن رہا تھا، اور پھر وہ لوگ ڈائیونگ بھی کرتے تھے، اندر سے موتی لے کر آتے تھے مطلب سمندر میں سے، تو یہ وہ جن شیاطین، یعنی جو کہ بلڈر بھی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ وہ بنا بھی رہے عمارت، اور وہ لوگ اپنا غوطہ خور بھی ہے کہ غوطہ کھا کے اندر جا کے لے کر آتے ہیں موتی وغیرہ. اینڈ آلسو ادرس باؤنڈ ان فیٹرس، تو یہ اور دوسرے بھی ہیں جن کو کہ سب کو زنجیروں میں باندھا جائے گا. اللہ said next، سرابیلہم من قطیران، their garments will be of قطیران pitch، یعنی وہ ادامر سے بنے ہوئے، کولتار سے بنے ہوئے، that is used to coat camels، اور وہ اونٹوں کو اس سے کچھ کوٹنگ کی جاتی تھی. قتادہ commented that رحمہ اللہ، انہوں نے کہا، قتادہ نے کہا، قطیران یعنی تار، یعنی کولٹار is one of the fastest objects to catch fire، یعنی کہ سب بہت جلدی یہ آگ پکڑتا ہے، جو ٹار ہے بہت جلدی آگ پکڑتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما said used to say that، اور انہوں نے بھی یہ کہا، the قطیران mentioned in the ayah is dissolved lead، یعنی ان لوگ نے کہا کہ جو لیڈ ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ایک دھاتو لیڈ ایک رہتا ہے، تو جس کو کہ یعنی کہ مطلب
اس کو وہ پگھلتا ہے. قطیران بولے اس کو بھی کہا گیا ہے. It is possible that this ayah reads as Sarabiluhum min qatiran, referring to heated lead that has reached tremendous heat. یعنی اس کے اندر اتنی ہیٹ اندر آ گئی ہے، اب بہت ہیٹڈ ہو گیا ہے کہ وہ لیڈ جو ہے وہ مطلب میلٹنگ پوائنٹ پہ. اکارڈنگ ٹو مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، الحسن اینڈ قتادہ، ان سب کے مطابق. Allah said next, وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ, and fire will cover their faces, اور آگ جو ہے ان کے چہروں کو ڈھانک دے گی. which is similar to his other statement. تو دوسری جگہ پہ جہاں اللہ نے یہ کہا ہے سورہ نمبر 23، سورہ المومنون آیت نمبر 104، 104، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. The fire will burn their faces. آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی. And therein they will grin with displaced lips. ان کے ہونٹ جو ہے وہ مطلب اس کی جگہوں سے کچھ الگ ہی ہٹ گئے ہوں گے، اور ان کے دانت جو مطلب دکھائی دیں گے نا جلے ہوئے چہرے میں سے. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ یحییٰ بن ابی اشاق سیڈ، اور یہ پوری چین ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ امام احمد جو ہے رحمہ اللہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ چیز، یہ جو حدیث ہے اس کو کوٹ کیا، اور اس کی یہ پوری چین ہے کہ ریکارڈڈ دیٹ یحییٰ بن اشاق سیڈ دیٹ ابان بن یزید سیڈ دیٹ یحییٰ بن ابی کثیر سیڈ دیٹ زید بن ابی سلام سیڈ دیٹ ابو مالک الاشعری said that the messenger of Allah said, Arba'u fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wal ta'anu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wal niyahatu alal mayyit وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعُ مِنْ جَرَبٍ. تو یہ حدیث ہے. 4 characteristics from the time of Jahiliyyah will remain in my ummah. یعنی جہالت کے دور کے 4 جو ہے مطلب باتیں وہ رہے گی میری امت میں. since they will not abandon them, کیونکہ جب تک وہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور وہ 4 باتیں ہیں boasting about their family lineage, کہ اپنے خاندان کی بڑائیاں مارنا خوب. نمبر 2 discrediting family ties, اور جو رشتے ہیں اس کو مطلب ختم کر دینا، ڈسکریڈٹ کر دینا. اور سیکنگ رین تھرو دا اسٹارس، اور ستاروں کے ذریعے سے سوچنا کہ بھئی بارش جو ہے اس کو لانا. ویلنگ فار دیئر ڈیڈ، اور جو بھی مطلب میت ہے اس کے اوپر وہ بہت ہائی وائی بولا کرنا، ویلنگ کرنا، رونا، چلانا، ڈائلوگ بازی کرنا. ویریلی شی ہو ویلز، یعنی وہ جو اگر عورت کوئی ویل کرتی بہت، dies before she repents from her behavior، اگر وہ اس سے پہلے مر گئی کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی جو یہ سب ویلنگ کے لیے. she will be resurrected on the day of resurrection while wearing a dress of qatiran and a cloak of mange. تو یہ اس کی حالت ہوگی کہ اس کو قیامت کے دن جب اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ قطیران والا لباس پہنی ہوئی ہوگی، اور جو اس کا جو مطلب جو پورا ڈریس ہوگا اس کا کلوک یعنی، تو وہ ہوگا کسی مطلب ایسی چیز کا کہ جیسے کہ وہ جو کوئی جانور ہوتا ہے نا، جیسے سمجھو اونٹ یا کوئی بھی، اگر اس کو جیسے کھاج اور کھجلی یا سکیبیز ایسی بیماری ہو جائے تو اس کی اسکن کا مطلب اس کو اگر ڈریس پہنائیں گے تو وہ کیسی ہوگی، وہ کھجلی کی بیماری، کھاج اور کھجلی. مسلم کلیکٹڈ دس حدیث، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. اللہ said next,
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, that Allah may requite each person according to what he has earned, تاکہ اللہ بدلہ دے ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے. میننگ آن دا ڈے آف ریزریکشن, یعنی قیامت کے دن وہ اس کو بدلہ دے. اللہ said in another آیا, ایک اور آیت ہے, سورہ نمبر 53 ہے, سورہ نجم ہے, اور اس کی آیت نمبر 31 ہے, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا, that he may requite those who do evil with that which they have done, تاکہ ان کو بدلہ دے اللہ جو انہوں نے مطلب بدی جو برائی کمائی ہے اس سے, جو کچھ بھی انہوں نے جو کیا ہے اسی سے ان کو ان کا یعنی کہ بدلہ دے جو اعمال انہوں نے کیے. اللہ said here, ان اللہ سریع الحساب, truly Allah is swift at reckoning, اللہ بہت جلد حساب لے لے گا. when he wills to reckon a servant of his, یعنی جب وہ اپنے بندے کا حساب لینا چاہے گا, for he knows everything, کیونکہ اس کو تو اس بندے کے بارے میں تو سب کچھ معلوم ہی ہے اللہ کو. and nothing ever escapes his observation, تو اللہ نے جس طرح دیکھتا ہے وہ بندوں کو آبزرو کرتا ہے, تو اس سے کچھ بھی چیز چھپ نہیں جاتی, مائنس نہیں ہو جاتی, اسکیپ نہیں ہو جاتی, کہ جو بندے نے جو بھی کیا ہے وہ سب کچھ باریکی کے ساتھ اللہ کے سامنے, اس میں سے کچھ بھی چھوٹ نہیں جائے گا. Verily his power over all of his creation is the same as his power over one creature. جیسے کہ اللہ کا پاور جو ہے ایک ہی بندے پر, ایک ہی مخلوق پر جیسے ہوتا ہے, ویسا اللہ کا پاور وہ پورے تمام جتنی مخلوقات ہے, اول دن سے پہلی مخلوقات سے لے کے آخری مخلوق, یعنی جو بھی اللہ کے کریشنز ہیں وہ پہلے اول سے لے کے آخر تک کے جتنے بھی ہیں ان سب پہ اللہ کا جیسا پاور ہے, ویسا ہی وہ پاور ہے کہ جیسے کسی ایک ہی بندے پہ اللہ کا جو پاور ہے, یعنی اللہ کے لیے ایک اور تمام برابر ہے. آیت نمبر 30, سورہ نمبر 31, سورہ لقمان, آیت نمبر 28. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ, the creation of you all and the resurrection of you all are only as a single person. یعنی تم سب کی تخلیق, دنیا میں جتنے آئے سب کی تخلیق اور سب کا دوبارہ اٹھانا ایسا ہے جیسے ایک ہی بندے کو اللہ نے بنایا, ایک ہی بندے کو اللہ نے اٹھایا. یعنی اللہ کے لیے اتنے سارے کے سارے جو لوگ ہیں پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کے, وہ سب کے سب ایسے ہیں جیسے کہ ایک ہی شخص ہے. اینڈ دس از وائی مجاہد سیڈ سریع الحساب, کہ سریع الحساب جو ہے وہ اس کا مطلب انہوں نے کہا مجاہد نے کہ مینز کیپنگ کاؤنٹ, یعنی کہ سب کی گنتی رکھنے والا, سوئفٹ ان ریکننگ. اللہ اسٹیٹس ہاذا بلاغ للناس, دس قرآن از اے میسج فار مین کائنڈ اینڈ اے کلیئر پروف اگینسٹ دیم. تو یہ قرآن جو ہے یہ پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے, بلاغ یعنی پہنچانے والا, تبلیغ, بلغو تو پہنچاؤ یعنی مطلب, تو وہ ایسا ہے, اور یہ سب کے خلاف اس میں بہت ہی کھلا ثبوت بھی ہے. آیت سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 19, سورہ نمبر 6 سورہ انعام ہے, اس کی آیت نمبر 19 میں لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, so that I may therewith warn you and whomsoever it may reach, تاکہ میں تمہیں خبردار کروں اس سے, اس قرآن سے, اور جس کسی تک بھی یہ پہنچے, یعنی ان سب کو اس سے خبردار کیا جا رہا ہے. دس قرآن از فار آل مین کائنڈ اینڈ دا جنس, یہ قرآن تمام انسانیت اور تمام جنوں کے لیے ہے. جسٹ ایز اللہ سیڈ ان دا بگننگ آف دس سورہ, یعنی اس ہی سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم جو ہم پڑھ رہے ہیں, اسی کی سب سے پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ نے کہا
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. Alif Lam Ra, this is the book which we have revealed unto you in order that you might lead mankind out of darkness into light. تو یعنی اللہ نے پہلی آیت جو ہے سورہ ابراہیم کی، اس میں اللہ نے یہ کہا کہ الف لام را یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ کہ آپ جو ہیں انسانوں کو نکالے باہر اندھیروں سے نور کے اندر، یعنی نور کی طرف. اللہ سیڈ نیکسٹ، پھر اللہ نے کہا وَلِيُنذِرُوا بِهِ in order that you may be warned thereby، تاکہ تمہیں خبردار کیا جائے اس سے، اور to receive and draw lessons from it، تاکہ اس میں سے تم اخذ کرو عبرت اور سبق. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ and that they may know that he is the only one God، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ جو ہے وہ ایک واحد ہے، وہ واحد الہ ہے. using its proofs and evidences، اس کے ثبوت، اس کی گواہیاں، یہ سب کا استعمال کرتے ہوئے that testify that there is no true deity except Allah، تاکہ یہ اس کا یعنی مطلب گواہی دے کہ جو سچا معبود جو ہے یعنی جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ and that men of understanding may take heed، تاکہ جو سمجھدار انسان ہیں جن کی سمجھ بوجھ اچھی ہے وہ اس سے نصیحت اخذ کریں. meaning those who have good minds، جن کے پاس اچھا دماغ، اچھا دل، اچھی سوجھ بوجھ ہے، تو وہ اس سے سبق حاصل کریں. This is the end of the tafsir of Surah Ibrahim and all praise is due to Allah. یہاں پر سورہ ابراہیم کی تفسیر جو ہے اس کا اختتام ہے، اور تمام تعریف، تمام شکر جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. الحمدللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.